بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں وسیم ستی۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے آئندہ آنے والے عام انتخابات کے حوالے سے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے عام انتخابات میں کس سیاسی جماعت کا پلڑا باری ہوگا۔ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم مختلف حلقوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے راجن پور کے حوالے سے کہ راجن پور میں 2018 کے عام انتخابات میں کس سیاسی جماعت نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، کون کون سے امیدوار میدان میں اتارے تھے اور انہوں نے کتنے نمبر آف ووٹ لیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں سیاسی جماعتوں نے کن کن امیدواران کو میدان میں اتارا ہے اور اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو راجن پور کی جو سیاست ہے وہ کس طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ سب تفصیلی ہم آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں راجن پور کے حوالے سے کہ 2018 کے عام انتخابات میں وہاں سے کس سیاسی جماعت کو کامیابی ملی تھی اور اس میں کتنے حلقے تھے۔ 2018 کی جو حلقہ بندیاں ہوئی تھی اس وقت کے مطابق جو ہے وہ NA 193 راجن پور 1، NA 194 راجن پور 2 اور NA 195 راجن پور 3، یہ تین حلقے وہاں پر تھے اور تین حلقوں میں وہاں پر انتخاب ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کی سیٹس بھی حلقوں کے ساتھ وہاں پر تھی، لیکن اگر نیشنل اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں تو NA 193 راجن پور 1 جو ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سردار جعفر خان لغاری نے وہاں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ انہوں نے 81,149 ووٹ لیے تھے۔ ان کے مد مقابل تھے سردار شیر علی گورچانی، انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد امیدوار تھے، انہوں نے وہاں سے 55,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شازیہ عابد نے 27,710 ووٹ لیے تھے۔ بعد میں پھر سردار جعفر لغاری صاحب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ فوت ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پر محسن لغاری صاحب نے وہاں پر الیکشن لڑا تھا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پنجاب میں وہ صوبائی وزیر بھی تھے۔ بعد میں انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا تھا اور انہوں نے وہاں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے NA 194 کی تو اس کو راجن پور 2 بھی کہا جاتا ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں سردار نصر اللہ دریشک نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے 73,225 ووٹ لیے تھے، جبکہ حفیظ الرحمان دریشک نے آزاد حیثیت میں 64,565 ووٹ لیے تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون وہاں پر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کارکردگی دکھانے میں ناکام ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو راجن پور کا حلقہ 3 تھا یعنی NA 195، وہاں پر سردار ریاض مزاری نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا تھا اور انہوں نے وہاں پر 79,796 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ وہاں پر خضر حسین مزاری جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے وہاں پر 68,872 ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو یہ تو 2018 کی پوزیشن تھی، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ حالات چینج ہو گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف راجن پور کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، مکمل طور پر وہاں پر سب لوگ غائب ہیں، کوئی الیکشن کمپین نہیں ہو رہی، کوئی دفاتر نہیں کھولے جا رہے، اور جو بھی لوگ سامنے آ رہے ہیں ان کو پولیس وہاں پر گرفتار کر رہی ہے، وہاں پر ان کو پرچے درج ہو رہے ہیں، FIRs ہو رہی ہیں، لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن اور جو لیڈران ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ سیاسی منظرنامے سے راجن پور پہ غائب نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہماری رپورٹر سے بات ہوئی ہے، جب ان سے ہم نے پوچھا کہ اس وقت حلقے میں کس سیاسی جماعت کا پلڑا باری ہے، تو انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی طور پر انہوں نے واضح طور پر انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، لیکن جو کہ امیدوار جو ہے وہ میدان میں نہیں ہیں، ورکرز ان کا باہر نہیں نکل رہا، تو اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا مورال ڈاؤن جا رہا ہے لوگوں کا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ جو ہے اس حلقے میں سب سے بہتر جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نون کے جو مقامی جو وہاں پر لوگ ہیں، 16 ماہ کی حکومت میں اور جو خاص کر کے 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس کے بعد نہ صرف لوگوں پر وہاں پر FIRs کٹوائی گئی، بلکہ نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ جو ٹارگٹ کر کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے خلاف FIRs کروا رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بھی امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں راجن پور میں بے بنا کام کیے، زبردست انداز میں کام کیا، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بڑی بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں اس حلقے میں، اس پورے راجن پور میں، اور وہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پاپولرٹی گراف جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ بلند سطح پر ہے۔ اچھا، 2018 کے جو عام انتخابات تھے اس میں جتنے بھی ان تینوں حلقوں سے آزاد امیدواران تھے، ان امیدواران نے اب جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے بجائے انہیں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ NA 194 میں اور NA 193 اور NA 194 دونوں میں جو آزاد امیدوار تھے، ان دونوں نے نمبر آف ووٹس یہاں سے لیے تھے، اور اب جو ہے وہ اپنی پارٹی تبدیل کر کے یعنی آزاد حیثیت کو تبدیل کر کے وہ اپنی جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی جو ہے وہ انہیں حمایت کر دی ہے اس کی۔
تو یہ بھی ایک امپارٹنٹ چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو NA 195 تھا اس میں جو دونوں جو امیدوار تھے وہ ان دونوں امیدواروں نے اپنی پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے چینج کر دی ہے، یعنی سردار ریاض مزاری صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ 2018 کے انتخابات میں انہوں نے وہاں سے کامیابی حاصل کی تھی، اور جو ہے وہ خضر حسین مزاری جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے۔ تو یہ ایک راجن پور کی سیاست ہے، یہ راجن پور کی کا جو سیاسی جو ٹرینڈ جو ہے اس وقت چل رہے ہیں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حلقے سے لیڈ کر رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے آزاد امیدواران کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو ٹکٹ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس سے نہ صرف حلقے کی سیاست پر اثرات مرتب ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ بھی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان تمام الیکٹیبلز کو اٹھا کر حکومت بنانا چاہتی ہے کہ جن کے بارے میں ہمیشہ ان نے بات کی، جن کے بارے میں ہمیشہ ان نے ان کو لوٹا کہا، اور جن لوگوں نے اپنی پارٹی کو تبدیل کیا تھا، جن لوگوں نے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ان نے پچھلے دور حکومت میں جو ان نے کام کیے تھے، تو اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بدلے میں مسلم لیگ نون ہمیشہ ان کو لوٹا کرتی رہی ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جتنے بھی وہاں پر آزاد امیدوار تھے ان سب کو ساتھ ملایا جا رہا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو پرچے کٹوائے جا رہے ہیں، FIRs کروائی جا رہی ہیں ان کے اوپر، اور راجن پور میں پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے حوصلے پرست نہیں ہوئے، ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں، اور آج بھی وہ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ اس امید کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں جو چیئرمین PTI ہیں وہ یہاں سے واضح کامیابی حاصل کریں گے اور پورے ملک پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ شاید 30 35 40 سیٹس اگر لے لے اگر پاکستان تحریک انصاف تو ایک بڑا نمبر آف سیٹس ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت یہ امید لگا کر بیٹھی ہے کہ پاکستان کی عوام 8 فروری کو باہر نکلے گی، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دے گی، اور ضمیر کا مطابق جب فیصلہ جب آئے گا تو پاکستان تحریک انصاف وہاں سے کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن جو اصل پوزیشن ہے، جو اصل ریئلٹی ہے، جو اصل گراؤنڈ کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والی عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ ان کے چیئرمین گو کہ ان کو سیفر والے جو کیس ہے اس میں ان کو بڑا ریلیف ملا، اس کے باوجود ان کو جو ہے وہاں پر بڑی پرابلم جو ہے فیس کرنی پڑے گی، بڑے پرابلم ان کو فیس کرنے پڑ بھی رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور ووٹرز کو اپنی طرف جو مائل کرنے میں ان کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ تو بہرحال یہ آئندہ کی جو سیاست ہے اس پہ حرف آخر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صرف ہمارا تجزیہ ٹھیک ہوگا یا جو ہم بتا رہے ہیں وہی سچ ہوگا، اس کے اپوزٹ کچھ بھی سچ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ راجن پور میں جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے، اور دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت نمبر 2 اور نمبر 3 پوزیشن پر ہیں۔